سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام عزیز دوستو، اسلامی نیو ایئر کا آغاز ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے. ماہ محرم الحرام نہایت ہی فضائل و برکات کا حامل ہے. یہ مہینہ اپنے خصوصیات اور امتیازات کی وجہ سے دیگر مہینوں کے مقابلے میں اپنے علیحدہ شناخت و پہچان رکھتا ہے. ماہ محرم الحرام کئی اعتبارات سے مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے. چنانچہ 4 حرمت والے مہینے، برکت والے مہینے جو ہے، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے. میرے عزیز دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی ہے، جس کو اشہر اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. ویسے تو تمام مہینے، سال کے سارے دن اور سارا کا سارا وقت اللہ تبارک و تعالی ہی کا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی کا پیدا کردہ ہے. لیکن محرم کی جو نسبت خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کی خاص قدر و قیمت ہے. میرے عزیز دوستو، اس مہینے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں مختلف سوالات، مختلف خیالات و تصورات ہوتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے، اس مہینے میں خوشی کے کاموں سے رکنا چاہیے، اس مہینے میں اچھے کاموں کی ابتدا نہیں کرنا چاہیے، شروعات نہیں کرنی چاہیے، کوئی تقریب کا کام نہیں کرنا چاہیے، شادی بیاہ کو نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے میرے عزیز دوستوں ایک قول کے مطابق ماہ محرم الحرام میں ہی ہوا. ایک قول کے مطابق مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ اما جان خدیجہ رضی اللہ عنہا سے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ماہ محرم میں ہوا. لیکن میرے عزیز دوستو، ہمارے معاشرے کے لوگوں کا یہ سوچنا، ان کا ذہن میں یہ تصور رکھنا کہ کوئی اچھا کام ماہ محرم میں نہیں کرنا، وہ اس وجہ سے ہے کہ 10 تاریخ کو اسی مہینے کی نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹے بڑوں کو جو المناک شہادت پیش آئی، یعنی بڑی بے دردی کے ساتھ ظالمانہ طور پر جو شہید کیا گیا، وہ اسی مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا واقعہ. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، یعنی ہمدردی کے تصور میں غم کو منانا، سوگ منانا اور ہر خوشی والے کام کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے. تو میرے عزیز دوستوں، ایسے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شریعت کی تعلیمات میں ہم اس بارے میں یہ سوچیں کہ شریعت نے اس طرف ہماری کیا رہبری کی ہے، کیا رہنمائی فرمائی ہے. تو ہم شریعت میں غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محرم الحرام میں ہی نہیں بلکہ کئی اور مہینوں میں بھی مختلف صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی ہے. اسی محرم الحرام کی 1 تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے خلیفہ ثانی ہے. خلیفہ ثالث یعنی تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی. اور اسی مہینے کی محرم الحرام میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، ان کی بھی شہادت ہوئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. اگر شہادت پر غم منانا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بھی بہت سے صحابہ ہیں. ان کے شہادت کے دن پر بھی غم منایا جاتا، سوگ منایا جاتا، ماتم منایا جاتا. ان کے دنوں پر غم منایا نہیں جا رہا. اور تعلیمات نبویہ سے یہ سبق بھی مل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے عزیز و اقارب اس دنیا سے پردہ فرما جائے، اس دنیا سے انتقال کر چکے ہو، تو تم 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناؤ. اور اگر کسی بیوی کا شوہر انتقال کر جائے تو اس پر لازم ہے کہ 4 ماہ 10 دن سے زائد ماتم نہ منائے، سوگ نہ منائے. اس کے علاوہ شریعت میں کوئی تعلیمات ایسی نہیں ہے کہ سوگ منانے کا جہاں پر ثبوت مل سکے. یہ اہل حق کا طریقہ ہے. تو میرے عزیز دوستوں، ہم کو یہ بات تعلیمات نبویہ سے ملتی ہے کہ شہادت تو انتہائی درجے کی اعلیٰ چیز ہے، سعادت مندی کی بات ہے. شہادت کوئی غم و ماتم کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قسمت کی بات ہے. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے اور امت کو اس کی ترغیب دلایا بھی کرتے تھے. الغرض دوستوں، محرم کا مہینہ بڑی بابرکتوں والا مہینہ ہے، سعادت مند والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے. اور زمانے جاہلیت میں بھی لوگ اس مہینے کی قدر کیا کرتے تھے، احترام و اکرام کیا کرتے تھے اس مہینے کا. ہم کو باطل عقائد سے دور رہتے ہوئے، غیروں کے طور طریقے سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے محرم الحرام
الحرام کے مہینے کو غم کا مہینہ نہ سمجھتے ہوئے اس کو نامبارک مہینہ سمجھنے سے اپنے آپ کو بچا کر اہل حق کے طریقے کو اپنائے۔ اہل حق کا طریقہ یہ نہیں کہ ماہ محرم کو نامبارک مہینہ سمجھے، اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے یہ چیز۔ میرے عزیز دوستو، اسلام نے جن چیزوں کو حلال کیا اور جائز قرار دیا، اگر ہم ان چیزوں کو حلال نہ سمجھے، کسی بھی اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، اگر ہم ان چیزوں کو حلال نہ سمجھے، ان چیزوں کو نامبارک سمجھے، تو میرے عزیز دوستو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام خطرے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم و عمل کی رہنمائی فرمائے۔